رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے ریڈ لائن ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جاری ٹیکس اصلاحات کا مقصد عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ ملتان میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیراعظم نے ایرانی وزیر خارجہ سے بندر عباس میں ہونے والے دھماکے اور اس میں ہونے والے قیمتی جانوں کے زیاں اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے انہیں پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کے جارحانہ رویے کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے ریڈ لائن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال، بالخصوص پہلگام واقعے کے تناظر میں بھارت اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے صدر نے خطے میں امن کی ترویج اور خوشحالی کے لیے دونوں ممالک کے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جاری صورتحال کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو سمجھتے ہوئے دونوں فریقین پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے زور دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں دفاع وطن کے لیے متحد، پرعزم اور بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وفد نے بھارت کے جنگی جنون کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں صوبہ بلوچستان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام امن کے اصول پر کاربند ہیں، لیکن کسی کو بھی ملک کی خود مختاری، سلامتی اور مفاد کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ قرارداد آج وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور معصوم شہریوں کا قتل پاکستان کی اقدار کے منافی ہے۔ قرارداد میں بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فیصلے کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے، جو اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جاری ٹیکس اصلاحات کا مقصد عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے متعلقہ امور کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحات سے ٹیکس کا دائرہ کار اور حکومتی محصولات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ میں مختلف ترامیم سے ٹیکس محصولات میں رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پالیسی ریٹ میں 1% کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پالیسی ریٹ میں کمی کاروبار، صنعتوں، زراعت، سرمایہ کاری اور برآمدات کے لیے خوش آئند قدم ہے۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو ریلیف فراہم ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بلوچستان میں 27,000 زرعی ٹیوب ویلوں کے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے 24 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہونے والے ECC کے اجلاس میں دی گئی۔ منصوبہ 55 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا، جس میں وفاقی حکومت اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کا حصہ بالترتیب 70 اور 30% ہوگا۔ ECC کو بتایا گیا ہے کہ 14 ارب روپے پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ ملتان میں پاکستان سپر لیگ کے 25ویں میچ میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 1 وکٹ کے نقصان پر 8 رنز بنائے۔ پہلے کھیلتے ہوئے ملتان سلطانز کی پوری ٹیم
19.1 اوورز میں 108 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔